الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة فكل منهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. اليوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دو دن کی زندگی میں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، دو دن کی زندگی میں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام ذی وقار بزرگوں، نوجوان دوستوں، رب ذوالجلال کا انتہائی احسان اور کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بغیر ہمارے مانگے یا بغیر کسی محنت اور کوشش کے اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرما دیا. دوبارہ یہ اللہ کے ہمارے اوپر بہت ہی بڑے احسانات ہیں. ساری زندگی اگر رب کے سامنے ان احسانات کے شکریہ کے طور پر سجدے کے اندر پڑے رہیں، اللہ کی قسم پھر بھی اس کا ادا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم، جو آیت کریمہ اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حقیقت کو ذکر فرما رہے ہیں جس حقیقت کا دنیا کے اندر کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا.
اور وہ حقیقت ہے موت کی حقیقت۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی آپ کو انکار کرنے والا نہیں ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ میں نے ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ہر آدمی، ہر انسان اس بات کا قائل ہے کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ باقی اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہم ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارا جب دنیا کا وقت پورا ہوگا اور اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے گی کہ جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، جسے نہ ختم ہونے والی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کی لامتناہی ہونے کو اور آخرت کی زندگی کے طویل ہونے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، فرمایا کہ اگر یہ زمین و آسمان کے درمیان جو ہمیں خلا نظر آتا ہے، اس خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور وہ دانہ اٹھا کر لے جائے، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ رائی کے دانوں سے بھرا ہوا زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور میرے محترم بزرگوں، یہ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ اس طویل یا اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی ہماری دنیا میں زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے یا بگاڑنے کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے۔ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق یا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم نے گزار دی تو وہ زندگی بن جائے گی اور وہاں پھر ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اگر ہم نے اس بات کی فکر نہ کی کہ بھئی کس وقت اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آ جاتا ہے، اور انسان غافل رہا، تو ظاہر بات ہے پھر اس سے بڑھ کر کوئی خسارے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اور اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا خرچ کر لو جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لو۔ بلکہ فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، مال بھی تمہارا نہیں ہے، مال بھی ہم نے دیا ہے۔ رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو آپ کو رزق دیا ہے، ہم نے جو آپ کو مال و دولت دیا ہے اس کو خرچ کر لو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا ٹائم آ جائے، کوچ کرنے کا وقت آ جائے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اس وقت وہ انسان کے فیقول رب لولا اخرتنی، یا اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دینا، یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دینا۔ لولا اخرتنی الى اجل قریب، تھوڑی سی مہلت یا اللہ اگر مجھے مل جاتی، فاصدق، یا اللہ میں تصدیق کر لیتا، میں ایمان لے آتا، تیری ذات پر بھی ایمان لاتا، تیرے نبی کی بھی تصدیق کر لیتا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میرا شمار بھی صالحین میں سے ہو جاتا۔
مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دینا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کی طرف سے جس انسان کے لیے دنیا میں جتنا بھی وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، جب اجل آ جائے گی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، پھر کسی انسان کو مہلت نہیں مل سکتی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ تم جتنے بھی اعمال کر رہے ہو، جو بھی حرکتیں کر رہے ہو، جیسے اعمال تمہارے جسم سے صادر ہو رہے ہیں، تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان کیا سن رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کیا پکڑ رہے ہیں، تمہارے قدم کس طرف چل رہے ہیں، یعنی جسم کی ایک ایک حرکت اور جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل. فرمایا کہ اس علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات کے علم کے اندر ہے. واللہ خبیر بما تعملون. تم جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ کی ذات اس عمل سے باخبر ہے، اللہ اس عمل سے باخبر ہے. تو دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی اس موت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو. میرے محترم بزرگوں، موت یقینی بھی ہے اور غیر یقینی بھی ہے. یقینی اس اعتبار سے ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا کے اندر کوئی انسان موت کا انکار نہیں کرتا. کوئی انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو یہ موت یقینی ہے کہ ہر آدمی موت کو مانتا ہے اور موت کا اقرار کرتا ہے. غیر یقینی اس اعتبار سے ہے کہ نہ مجھے پتا ہے کہ کس وقت میری موت آ جائے گی، نہ آپ کو پتا ہے کہ کس وقت ہماری موت آ جائے گی. اسے کہتے ہیں غیر یقینی، کہ بھئی کسی وقت بھی ہماری موت آ سکتی ہے. پتہ نہیں، ظاہرہ اس ہفتے میں جن لوگوں نے دنیا سے جانا ہے شاید اس کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہو، اور میں نے کس طرح مرنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. ایکسیڈنٹ سے میری موت آئے گی، بیماری سے میری موت آئے گی، کس وقت میری موت آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے. غالباً یہ ہفتے کے دن کا جو ہفتہ گزر گیا ہے، ہفتے کے دن کا واقعہ ہے. ہم نے نماز کے بعد ان کے لیے دعا بھی کروائی تھی. فیملی بناسپتی کے جو مالک ہیں مولا زاد صاحب، ایک ان کا بھتیجا تھا، ایک ان کا بیٹا تھا، ایک ان کا دوست تھا اور ایک ان کا اپنا ڈرائیور تھا. یہاں سے جب کراچی کی طرف جا رہے ہیں تو جہاز پہ گئے ہیں گاڑی لینے کے لیے، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ ساتھ جانا چاہتا تھا. تو بیٹے نے کہا ابو جان میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو باپ نے کہا بھائی گاڑی لے کر ہم نے واپس ہی آنا ہے تو آپ کس لیے جائیں گے؟ بیٹے نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر میں نہیں جاتا. بہرحال 4 بندے بائی ایئر کراچی چلے گئے. وہاں گاڑی خریدی 3.5 کروڑ کی، 3.5 کروڑ کی گاڑی خریدی، اور انہوں نے کہا اب بھائی روڈ ہم جائیں گے. اچھا، گاڑی خریدنے کے بعد باپ بیٹے کو فون کرتا ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں ابو آتا ہوں. پہلے ساتھ نہیں گئے، 4 بندے گئے ہیں. دوسرے دن بیٹا ٹکٹ لے کر جہاز کے بعد وہاں کراچی پہنچ گیا. کھانا کھانے کے بعد وہاں سے جب رخصت ہوئے، اب گاڑی ظاہر 3.5 کروڑ کی جو گاڑی ہے آخر وہ کوئی چیز ہے نا. 5 کلومیٹر دور اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ گاڑی کے اندر پہلے سے الارم بج جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے. 5 کلومیٹر کی حد تک گاڑی خطرے کو بانپ لیتی ہے. اس کے اندر جو سسٹم لگا ہوا تھا اس سسٹم کے ذریعے ڈرائیور کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، اور پھر آگے جا کر ٹریلا جو وہاں پر روڈ پہ کٹی ہوا تھا تو گاڑی نے پہلے بتا دیا کہ آگے خطرہ ہے، لیکن سپیڈ اتنی زیادہ تھی بہرحال وہاں پر وہ پہنچ گئے. ہلکی سی جسے کہتے ہیں نا ٹکر ٹریلے کے ساتھ لگی ہے، لیکن پیچھے سے ڈائیو آئی ہے اور اس نے دبا دی ہے ٹریلے کے ساتھ. اب دیکھیں بیٹے کی موت تھی، پہلے وہ نہیں گیا، لیکن جب اس کی موت مقرر ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ کے ذریعے مرنا ہے تو کس طریقے پر موت اس کو وہاں پہ لے گئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب موت آئے میرے محترم بزرگوں، نہ 3.5 کروڑ والی بچا سکتی ہے، نہ 3.5 لاکھ والی بچا سکتی ہے. جتنے سسٹم
بچاؤ کے زندگی کے لگے ہوئے ہوں، ان سارے سسٹم کے ہونے کے باوجود موت آئے گی۔ اسی کو اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پا لے گی، موت تمہیں آ کر وصول کر لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو موت یقینی بھی ہے اور غیر یقینی بھی ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ فرمایا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، قرآن کے اندر آتا ہے نا 5 چیزیں ایسی جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کس انسان نے کل کیا کرنا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس انسان نے زمین کے کس حصے پہ جا کے مر جانا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ میری موت روڈ پہ آئے گی، میری موت کراچی میں آئے گی، میری موت کہاں پہ آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ غیر یقینی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہوشیار وہ انسان ہے من دان نفسہ، جس نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، جو اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلا، جو اپنی من کی زندگی کے پیچھے نہیں چلا، اور وعمل لما بعد الموت، فرمایا اس نے مرنے کے بعد کی تیاری کی، مرنے کے بعد کی اس نے فکر کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی 1 لاکھ ہے 2 لاکھ کر لوں، 2 ہے 3 کر لوں، کروڑ پتی ہوں ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی ہوں کھرب پتی بن جاؤں۔ نہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے، اپنی قبر کو ہر وقت سامنے رکھے ہوئے ہے، اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ، میری طرح وہ انسان ہے والعاجز من اتبع نفسہ، جس نے ساری زندگی خواہشات کے پیچھے گزار دی، جو ساری زندگی اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پہ تمنائیں، اللہ کی ذات پہ امیدیں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ چیز دل کے اندر بٹھائے ہوئے ہے میرے محترم بزرگوں، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن کس کے ساتھ میرے محترم بزرگوں؟ جو اس کی طرف آئے گا، جو اس کی طرف آئے گا، جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کے لیے غفور رحیم ہے۔ اگر میں اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے غضب کو دعوت دوں، اگر میں اپنی حرکتوں کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کا یعنی اللہ کی ناراضگی کو اپنے لیے یعنی اپنے اوپر لازم کروں اور زبان سے کہوں اللہ غفور رحیم ہے، نہیں میں مسجد میں آؤں گا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، پھر کہوں گا اللہ غفور رحیم ہے، یا اللہ ابھی تک مجھ سے جو قصور ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، یا اللہ آئندہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ اس طرح میرے محترم بزرگوں جو کرے گا اللہ اس کے لیے غفور رحیم ہے، اللہ اس کے لیے، قرآن یہی کہتا ہے اللہ اسی کو معاف کرتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں، نہ مجھے پتا ہے کس وقت اللہ کی طرف سے میری لیے بلاوا آ جائے، نہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو ان الموت الذي تفرون منه، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس موت کا تمہیں ہر وقت خوف رہتا ہے میں مر نہ جاؤں، فرمایا ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وہ موت ایک دن تمہاری ضرور ملاقات کرے گی، ضرور تمہاری ملاقات وہ موت کرے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر مرنے کے بعد
آپ نے کیسی ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جو تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور تمہارے باطن سے بھی واقف ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ اللہ جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اور صرف جانتا ہی نہیں ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں ایک ایک عمل کے متعلق بتا دے گا جو تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، ایک ایک عمل کے متعلق۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن مجرم لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور فرمایا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا عمل نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی کرو گے اپنی آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرف آؤ گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور اس نے نیکی کی ہو اس کے نامہ اعمال کے اندر فرشتوں نے کرامن کاتبین نے وہ درج نہ کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی کرو گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اقرأ کتابک، خود اپنے اعمال نامے کو پڑھ لے۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود تو بتائے گا، تیرا نامہ اعمال جب تیرے سامنے آئے گا، فلاں وقت پہ فلاں جگہ پر فلاں دوستوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی تھی، ہر چیز بتائے گی۔ اگر زبان سے انکار کرے گا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اگر زبان سے انکار کرے گا سرکاری گواہ آ جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، اس زبان پہ مہر لگ جائے گی، اور وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہاتھ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے، کان کہیں گے ہمارے ذریعے گناہ ہوا ہے، آنکھیں کہیں گی ہمارے ذریعے گناہ ہوا ہے۔ اس وقت کہے گا تم کیسے بول رہے ہو، اور یہ اعضاء کہیں گے آج اسی ذات نے ہمیں بولنے کی قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کی طاقت عطا کی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ بھئی اس زندگی کے اندر اور اس دنیا کے اندر موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن میں نے عرض کیا اسی کے لیے جو اس کی مہربانی کا طلبگار ہوگا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحمت والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بارش کی طرح رحمت برساتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ یہی کہہ رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی میرے بندوں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن کب معاف کرے گا؟ جب اس سے معافی مانگیں گے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، اللہ کو میری اور آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر معافی مانگیں گے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہم اگر نافرمانی کریں گے اللہ کی بادشاہی کا کوئی خطرہ لائق نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے انسان فرمانبردار بن جائیں تب بھی وہ بادشاہ ہے، ساری دنیا کے انسان نافرمان بن جائیں پھر بھی اس کا اقتدار کامل ہے۔
پھر اس کی بادشاہی کامل ہے، اس کی بادشاہی میں، اس کی ذات میں، اس کی بڑائی کے اندر، اس کی کبریائی کے اندر ہماری اطاعت اور نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے اپنا نقصان ہے، اور فرما برداری کریں گے تو اپنا فائدہ ہے۔ اگر اپنی موت کی تیاری کریں گے اپنا فائدہ ہے، اور اگر اپنی موت کی تیاری نہیں کریں گے میرے محترم بزرگوں اپنا نقصان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے جہنمی لوگوں کا جب ذکر کیا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے، یا اللہ ایک مرتبہ یہ عذاب کا قبر ہم سے دور کر دے، یا اللہ اب ہم وہ عمل کریں گے جو ہم نے پہلے نہ کیا، پہلے نہ فرمانی کی، یا اللہ اب نماز پڑھیں گے، یا اللہ اب تجھے راضی کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ کیا میں نے تمہیں 60 سال نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں 70 سال 100 سال دنیا میں نے زندہ نہیں رکھا تھا؟ اور کیا میری طرف سے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے تمہارے پاس نذیر کو نہیں بھیجا تھا؟ ظاہر بات ہے وہاں پھر انکار کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے پھر دوبارہ اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکھو جہنم کا عذاب، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں وہاں جانے کے بعد، مرنے کے بعد تو ہر انسان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی، اور اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ بلکہ جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی اس میں بھی اللہ یہی کہہ رہے جب موت آئے گی اس وقت کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تصدیق کر لوں، میں مان لوں، میں ایمان لے آؤں، اور یا اللہ پھر میرا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو جائے۔ لیکن اللہ یہی کہہ رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کی طرف سے وقت جو مقرر ہے جب وہ ٹائم آئے گا میرے محترم بزرگوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اور اس میں آگے پیچھے ہو نہیں سکتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور پھر یہ بھی بتا دیا تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کی ذات تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آئے۔ ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے اٹھ کے باہر جا سکتے یا نہیں جا سکتے۔ اتنے بے شمار اس طرح کے واقعات بھی دنیا کے اندر پیش آئے ہیں۔ کل شام کو ایک صاحب بتا رہے تھے سریے کی فیکٹری میں ایک بندہ سریہ لینے کے لیے آیا ہے، پیسے ساتھ ہے، سریہ لینے کے لیے آیا ہے اور سونا بھی ہو گیا ہے۔ اب جو اندر کیشیئر اس نے کہا کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا میں کھانا کھاتا ہوں تو آپ تھوڑا انتظار کریں۔ اندر آج اس نے کہا نہیں میں باہر ہی کھڑا ہوں آپ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا میں ادھر کھڑا ہوں، اب وہ اس نے کھانا شروع کیا ہے، وہ بندہ ادھر کھڑا ہے ادھر ہی گرا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ اب گھر سے آیا ہے سریہ لینے کے لیے، واپس گئی ہے اس کی میت۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں ایسے بے شمار واقعات روزمرہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی کہ بھائی ہم کس وقت دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے اپنی موت کو، اپنی قبر کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے دل و دماغ کے اندر مستحضر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وقت اللہ پاک اپنی قبر اور اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا